اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الاقرار۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق ولو کان مرا، صححہ ابن حبان فی حدیث طویل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، حق بات کہو چاہے وہ بات کڑوی ہی ہو۔ اسے امام ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کیا، جس حدیث کا متن مزید طویل بھی ہے، اس میں اور باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ علامہ ابن حجر العسقلانی اس حدیث مبارکہ کو باب الاقرار کے اندر لے کر آئے۔ اقرار کہتے ہیں کسی بات کو تسلیم کر لینا۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں اقرار کر رہا ہے، یعنی مان رہا ہے۔ اور اس میں حدیث مبارکہ کیا لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو بعض لوگ بیان کر کے اپنی بد اخلاقی کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ جی سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اس لیے ہماری جو کڑوی کسیلی ہے اور لہجے کی تلخی ہے اور اس میں جو بد اخلاقی ہے، یہ اس کا جواز ہے۔ ہماری بات اس لیے کڑوی لگ رہی ہے کہ وہ حق ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لہجہ کڑوا ہونا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، یہاں وہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے حق بات کو کہنے میں موعظۃ الحسنہ کا حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کبھی بھی بد اخلاقی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت نصیحت، خوبصورت واعظ، وہ کیسے بد اخلاقی پر منحصر ہو سکتا؟ یقیناً وہ اچھے انداز میں کیا جائے گا، لیکن بسا اوقات حق بات چونکہ باطل کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور جو باطل پر اڑا ہوا ہو اس کے لیے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ حق بات اس موقع پہ کہوں یا نہ کہوں۔ اب وہ موقع ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہاں بندہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ جس سچویشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بڑے بندے کے سامنے، کسی حسب نسب والے خاندان کے بڑے کے سامنے، کسی چودھری کے سامنے، کسی حکمران کے سامنے، کسی وردی والے کے سامنے بندے کو حق بات کہنی پڑ جائے اور وہ بات ہو کڑوی، یعنی اس میں جو کچھ بات ہوگی وہ دوسرے کی پر چوٹ ڈالے گی کہ اس کے غلط بات کے اوپر زد آئے گی۔ تو آپ نے حضرت ابو ذر کو کہا کہ تم حق بات کہو خواہ وہ کڑوی ہو، خواہ وہ باطل کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، لیکن حق کہنا، حق کو گول مول کر جانا تاکہ باطل کو سپیس مل جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اخلاق پر مبنی ہے، لیکن آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، غیر اللہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتے، حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ کی ذات کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بیان کیا، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی کڑوا لگا، کتنا ہی برا لگا۔ دوسرا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو اس باب میں لانے کا وجہ یہ بنی ہے کہ انسان اپنی ذات کے باطل پر جو زد پڑتی ہے اس پر حق کو ترجیح دے اور حق کو قبول کرے۔ یہ ہے باب الاقرار سے اس کا ربط، کہ جب حق بات بیان ہو یا حق بیان کرنا ہو، خواہ میں اس معاملے کے اندر
خود فٹ نہیں بھی بیٹھتا تب بھی میں حق بات کہوں، خواہ جو بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے اس کی زد میں میری اپنی ذات بھی کیوں نہ آتی ہو، تب بھی میں حق بات کہوں۔ تب یہ اقرار ہے کہ ہم حق کا اقرار کر رہے ہیں اور باطل کا رد کر۔ لیکن بندہ جہاں خود پتلا ہو وہ بات نہ کرے، اس کو گول مول کر دے کہ اس کی زد میں بھی آتا ہوں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ دعوت کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر میں کسی کو سمجھاؤں گا تو وہ آگے سے مجھے کہے گا تم نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا ہوا، اور میں اس کی زد میں آتا ہوں تو میں دوسرے کو بھی دعوت کیا کہتے ہی نہیں، میں اس کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، میں برائی سے نہیں روکتا۔ اب اگر اس اصول پر چلنا شروع ہو جائیں گے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بندہ دعوت کا کام نہیں کرے، اس لیے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم، ہر انسان کمزور۔ میں اگر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہاں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، کتنی ہی جگہ کوتاہی ہم میں ہے، لیکن حق بات بیان کرنی۔ اور پھر حق بات بیان کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، تو پھر انسان اپنی اصلاح کی طرف آتا۔ تو یہ اصول ہے کہ آپ نے خیر کی بات کہنی ہے، دعوت کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، خواہ اس کی زد میں آپ خود آتے ہیں اور اس کا اقرار کر، اور پھر اس کے نتیجے میں اصلاح کی کوشش کی طرف جانا ہے۔ اور اس کا برعکس کیا ہے کہ بندہ اپنے اوپر اپنی ذات جس چیز کی زد میں آتی ہے اس کو مانے ہی نہ، ڈھیٹ ہو جائے، میں مانتا ہی نہیں، میں غلط ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ کسی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ جائیں، بات ساری واضح ہو جائے، اس کے بعد پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہتے ہیں، اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں، ان کو کوئی بات ہلاتی ہی نہیں، ایسے گویا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پورے حق پر ہیں، حالانکہ دلائل کے ساتھ قرائن کے ساتھ سب ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ باطل، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے۔ یہ انسان کی انا اور تکبر کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کے بال جو ہے وہ اچھے ہوں، کیا یہ سب تکبر ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر نظر آنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا۔ الکبر بطر الحق، تکبر حق کو جھٹلانا ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ تکبر کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ حق کو جھٹلاتا ہے، کیوں کہ وہ سمجھتا ہے میں حق ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، جو میرا موقف ہے یہ حق پر مبنی ہے، اس کے مقابل جو بھی بات ہے وہ باطل، خواہ وہ قرآن حدیث میں وارد ہوئی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کفار نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا، یہود نے آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا، کیوں؟ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس لیے قل الحق ولو کان مر، حق بات کہو خواہ وہ کڑوی ہو، اپنی ذات کے لیے کڑوی ہو، لیکن وہ حق ہے، اس کو کہنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔